السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے خیریت سے ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ جی، آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں میرال بائی ثانیہ ممتاز کے ایپیسوڈ نمبر 5۔ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور لاسٹ پہ پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں بنتا ہے کیا۔ تنگ دستی نے ایسا قدم رکھا تھا کہ ننھی زینب کے پینے کا دودھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں جب جبرائیل سے برداشت نہ ہو تو اسے ایک ہی راستہ سوجا جو غلط راہ پر جاتا تھا۔ جیبی، یہ دودھ کا پیکٹ کہاں سے آیا ہے؟ میر نے جبرائیل سے پوچھا تو فرح پریشان ہو گئی۔ اتنا سا بچہ کہاں سے دودھ کا پیکٹ لا سکتا ہے بھلا؟ یہ میں نے ارن کیا ہے، جیبی نے بنا ڈرے جواب دیا۔ تم نے یہ کیسے ارن کیا ہے؟ فرح کو ہول اٹھ رہے تھے، کہیں جبرائیل نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ ماما، شاپ والے انکل نے مجھے 2 گھروں میں سامان دے کر آنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے مجھے یہ دے دیا۔ جبرائیل نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ فرح کو یقین آ ہی گیا۔ جبرائیل، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میر ہے نا، ماما بھی ہیں، آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ فرح نے جبرائیل کو سمجھانا چاہا، لیکن اگلے ہی دن زینب کو روتے ہوئے دیکھ کر جبرائیل نے ساری نصیحتیں پسے پش ڈال کر دوبارہ شاپ کا رخ کر لیا۔ جیبی، کیا کل ماما نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ میر کو اس بار کچھ بہت بری طرح کھٹکا تھا۔ دیکھا نہیں تم نے زینی ایسے روتی ہوئی تمہیں اچھی لگ رہی ہے؟ جبرائیل حیران ہوا، کیا میر کو روتی ہوئی زینی اچھی لگ رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چوری پر اتر آؤ۔ میر نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو کہ صحیح نشانے پر لگا تھا۔ تم یہ بات ماما کو نہیں بتاؤ گے، ہے نا؟ جبرائیل سہم گیا تھا، آخر تھا تو ایک بچہ ہی۔ جبرائیل، فرح پہلے ہی حیرت زدہ سی ساری بات سن چکی تھی اور جبرائیل کا سارا خون تو جیسے نچڑ گیا تھا۔ تم نے چوری کی؟ فرح نے جبرائیل کا چہرہ تھوڑی سی اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ماما، زینی رو رہی تھی، مگر جبرائیل نے نظریں جھکا لی۔ تب بھی تمہیں چوری کی اجازت نہیں تھی جبرائیل؟ فرح نے پھر سے جبرائیل کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس بار جبرائیل کی نظریں جھکی نہیں تھی۔ ماما، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کل ہی روک لیتے، مگر انہوں نے آج بھی نہیں روکا۔ فرح گھبرا گئی، وہ جس کی تربیت میں میر ہلکان ہو رہا تھا، اس کا ذہن یہ کیسی باتیں بننے لگا تھا۔ جبرائیل، یہاں بیٹھو۔ فرح نے جبرائیل کو صوفے پر بٹھایا اور خود اسٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے اگر تم نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کرنے دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرح نے جبرائیل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے اعتماد میں لینا چاہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جبرائیل نظریں جھکا کر فرح کے گرم ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا، جس سے اس میں بولنے کا حوصلہ آیا تھا کہ ہمیں معافی مل جائے گی ایسا کرنے کی، یا ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نظریں ہینوس جھکا رکھی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے گناہ کو کیسے جسٹیفائی کرے۔ نہیں جبرائیل، فرح نے نفی میں سر ہلایا تو جبرائیل سر اٹھا کر فرح کی طرف دیکھنے لگا۔ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ فرح نے آئی برو اچکا کر جبرائیل سے استفسار کیا۔ جواباً وہ بھی نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہم جب چغلی، چوری، جھوٹ، تہمت، فحاشی، طعنہ زنی اور دوسرے گناہ کرتے ہیں تو یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی بھی معافی مل جائے گی، یا پھر کہتے ہیں کہ اس بار کر لیں پھر نہیں کریں گے، مگر پھر سلسلہ نہیں رکتا، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم نامحسوس انداز میں کفر کی طرف دھکیلے چلے جاتے ہیں۔ فرح نے چہرہ اٹھا کر میر کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے فرح کو دیکھ رہا تھا۔ پھر فرح نے جبرائیل کی طرف نظریں موڑ لی۔ ایسے لوگ جو مستقلاً گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور بالآخر کفر تک پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرما رکھا ہے؟ فرح نے جبرائیل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 196-197۔ دیکھا تم نے جبرائیل، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو گناہ سے روکے، اور نہ ہی گناہ کرنے والا ان کا فیوریٹ ہوتا ہے جسے وہ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں۔ جب گناہ کرنے والا کفر کی طرف دھکیل دی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے پہلے ہی آگ تیار کر رکھی ہے جسے اللہ تعالیٰ خوبصورت جنت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس جنت کو گمان کرنے کے قابل نہیں تو سوچو جسے اللہ نے بدترین کہہ دیا ہے، کیا اس کتاب لا سکتے ہو؟ جبرائیل ڈر گیا تھا۔ فرح یہی کرنا چاہتی تھی، وہ اسے فرقان سے متعارف کروانا چاہتی تھی جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا تھا۔ جبرائیل، اس دنیا میں موجود چیزیں ہمارے گمان میں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہاں کی سختیاں شاید ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس دنیا کا ہم گمان نہیں کر سکتے، اس دنیا کی صرف اچھائی ہی جمع کرو۔
فرح نے سر ہلا کر جبرائیل سے تصدیق چاہی، کیا اب اللہ تعالیٰ مجھے کفر کی طرف دھکیل دیں گے؟ جبرائیل خوفزدہ ہوا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ پرسن بننے کے لیے اسٹرگل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں اپنے صحیح راستے سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ فرح خوش تھی کہ جبرائیل سمجھ گیا تھا، میر بھی مسکرایا، کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے سوری کرنا پڑے گا؟ جبرائیل کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے جبرائیل کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بانڈ ویک رکھنا چاہتے ہو یا اسٹرانگ۔ فرح نے نامحسوس انداز میں جبرائیل کو ہدایت دکھا کر فیصلہ جبرائیل کے ہاتھ میں ہی تھما دیا۔ جبرائیل سر ہلاتا اپنے اور میر کے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ فرح اس مسکراتے ہوئے دیکھ کر جبرائیل کی جگہ پر آ بیٹھی، میر بھی اب فرح کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے چوری کی تھی ماما، آپ نے تو نہ اسے مارا ہے اور نہ ہی ڈانٹا، حالانکہ جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میر اپنی ماں کے ضرب پر ایک بار پھر سے حیران ہوا۔ بچے شفاف پانی ہوتے ہیں، اس میں جو رنگ بھرو گے یہ اسی رنگ کا ہو جائے گا، پھر تیار رنگین پانی میں آپ کو اپنا عکس اسی رنگ کا نظر آتا ہے جو رنگ آپ نے اس میں ڈالا ہوتا ہے۔ فرح نے مسکراتے ہوئے میر کو سمجھایا۔ آج میر کو لگا پھر اسے اس کے نانا جان بول اٹھے ہیں، مجھے پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی، کل سے میرا پہلا دن ہے۔ فرح نے میر کو آگاہ کیا، اب تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدنان بھائی فرحین کے شوہر نے جبرائیل کے گھر کو کرائے پر چڑھانے کا ذمہ لے لیا ہے اور تمام کاغذی کارروائی بھی وہی کروا لیں گے، ان کی جاننے والی بھی وہی اسلام آباد میں ہے۔ جبرائیل کو میں اچھے اسکول میں بھیجوں گی اور اس کے اخراجات بھی اسی میں سے نکل آئیں گے، باقی کی رقم میں اس کے مستقبل کے لیے جمع کر کے رکھوں گی۔ فرح جبرائیل کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اور زینی، اس کا کیا ہوگا؟ میر کبھی بھی ڈے کیئر کے حق میں نہیں تھا، ابھی جتنے دن تم یہاں گھر پر ہو تم زینی کو دیکھ لینا، پھر جب میں اسکول میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی تو زینی کو اسکول کے ڈے کیئر میں چھوڑ دیا کروں گی۔ ہرگز نہیں ماما، زینی ڈے کیئر میں نہیں رہے گی۔ میر تیار نہیں تھا۔ اچھا میر، ابھی صبر کرو، کوئی راستہ نکل آئے گا، مگر ابھی میرے لیے مشکلیں مت بڑھاؤ۔ فرح تھک چکی تھی شاید۔ آپ ریسٹ کر لیں ماما، اور شام کو ایک فیملی اوپر والا پورشن دیکھنے آئے گی، آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ فرح اپنی جگہ سے اٹھی تو میر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فرح نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میر مطمئن ہوا تھا، مگر یہ اطمینان یہیں تک تھا۔ شام کو چھوٹی سی فیملی گھر پسند کر کے جا چکی تھی، کیونکہ اوپری پورشن مختصر تھا، اس لیے کرائے کی رقم بھی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر فرح کو ان حالات میں یہ رقم بھی غنیمت معلوم ہوئی تھی، جو مہینے بھر کی گروسری کے لیے بھی کم پڑ رہی تھی۔ فرح کو اسکول جاتے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے جب اپنی پرنسپل کے ہراس کرنے پر فرح نے گھبراتے ہوئے اسکول چھوڑ دیا، مگر میر سے ذکر بھی نہ کر سکی۔ یہ غم بھی اسے اندر سے کھانے لگا۔ میر کی پڑھائی ایک بار پھر سے ادھوری رہ جانے کا خدشہ اسے چھپ چھپ کے رونے پر مجبور کرتا۔ مہینے کے آخر میں کرائے کے پیسوں کو بہت کفایت سے استعمال کرنے کے بعد بھی جب فاقوں پر آن پڑی تو اسے ایک بیکری میں جاب مل گئی، مگر چونکہ سارا عملہ میل تھا اس لیے فرح وہاں بھی زیادہ دیر تک نہ رک سکی اور چند ہی گھنٹوں میں نوکری چھوڑ کر گھر آ گئی۔ وہاں میر بھی اپنی میٹرک کی سند کے ساتھ جاب کے لیے مارا مارا پھرتا تھا۔ جب میر نے ہی اپنی ماں کو اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ فرح سارا دن کچن میں کھڑی رہ کر کھانا بنایا کرتی تھی اور میر وہ کھانا ڈبوں میں پیک کر کے لوگوں تک پہنچایا کرتا۔ فرح کا کھانا بہت مشہور ہوا تھا، کاروبار میں تھوڑی برکت ہوئی تو فرح ہر کھانے کے ساتھ آرڈر دینے والے کو ایک ڈونٹ اپنی طرف سے بھجوایا کرتی، جس کی پھر بعد میں الگ سے فرمائش ہونے لگی۔ کھانا ڈیلیور کرنے کے ساتھ میر نے سیکنڈ ہینڈ موبائل ڈیلنگ شروع کر لی تھی، حتیٰ کہ اس کام میں اسے کافی خطرہ تھا، مگر اس نے خطرہ مول لینا بہتر سمجھا۔ اب ان دنوں جب فرح کھانا بنانے میں مصروف ہوتی تو جبرائیل اسکول سے آتے ہی زینب میں مصروف ہو جاتا۔ شام میں فرح فارغ ہو کر زینب کو سنبھال لیتی اور اس دوران میر جبرائیل کو پڑھایا کرتا۔ رات میں جب فرح تھک چکی ہوتی تو میر کھیلنے کے بہانے سے زینب کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور اس کی ڈیوٹی دیا کرتا۔ اس سارے عرصے میں فرح نے اپنے آپ کو چیلنجز دے دے کر تیار کیا، کسٹمرز نے ڈیلنگ ہو یا چیزیں خریدنی ہو، پلمبرز، الیکٹریشین، یوٹیلٹی بلز ہو، کرایہ داروں کو ڈیل کرنا، یہ سب فرح نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ شروع میں فرح کو بہت دقت ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو وہاں لانا تھا جہاں اس نے سوچ رکھا تھا۔ ماما، آپ کو یہ سب ڈیل کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ میں ہوں نا یہ سب ڈیل کرنے کے لیے۔ شروع کے دنوں میں جب کسی کسٹمر نے فرح کے ساتھ بدتمیزی کی تو وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، تبھی میر نے فرح کو یہ کرنے سے منع کیا تھا۔ نہیں میر، ابا نے بھی اپنی محبت میں یہ غلطی کی تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ افروز کے گھر آنے کے بعد میں بالکل معذور ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں ہم سے محبت کرنے والے مرد ہمیں اکثر اپنی محبت میں اپحاج کر دیتے ہیں، مگر ساتھ کھڑے ہونے میں اور کھڑا کرنے کے لیے ساتھ
के लिए साथ होने में बहुत फ़र्क होता है। एक आपको खड़ा होना सिखा देता है, दूसरा आपको माज़ूर कर देता है। फ़रह मीर के सामने आ बैठी। मीर वही शख्स कामयाब होता है जो अपने चैलेंजेस के लिए सारे रास्ते अबूर करने पर डट जाए। ठीक है, चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन आप स्ट्रगल में रहें तो एक वक्त आता है वो मज़ीद मुश्किल नहीं रहती। फिर एक लंबी आप भरी मैंने अब तक जैसी भी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मैं अपने बच्चों को हर चीज़ से लड़ना और तैयार रहना सिखाऊंगी। यानी आप स्ट्रगल करेंगी। हालांकि आपने अपनी पूरी उम्र मर्दों से एतराज़ बरता है, अब कैसे मैनेज करेंगे? अमीर वाकई फिक्रमंद था। जब तक लड़कियां अपनी नज़ाकतें उतार कर एक तरफ नहीं रख लेती, वो हमेशा नाजुक ही दिखेंगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को भरपूर कुफ्तों से नवाजा होता है, इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये इंसान के हाथ में अल्लाह ताला ने दे रखा है। हम में से अक्सर लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कुव्वत हमें दी ही नहीं। फिर मुस्कुराहट फ़रा के चेहरे पर बिखरी। मीर मुझे लगता था कि मर्दों के साथ काम करने के लिए इनके साथ दोस्त होना, फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं समझ गई हूँ मर्द के साथ काम करने के लिए इनसे फ्रैंक होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बावकार रहकर एक फासला रखते हुए इनके साथ काम कर सकती हैं। ये तभी था जब फ़रा ने भांत भांत की बोली बोलने वाले मर्दों को भी डील करना सीखा था। इसने अपने अंदर की कुलतें उजागर की थी। वक्त का पहिया चलता रहा और फ़रा अपने घर का ऊपरी पोर्शन खाली करवा के वहाँ रहाइश रख ली थी और निचले हिस्से में छोटी सी बेकरी का आगाज़ किया था, जिससे नाम मीर ने दिया था डोनट आर्स, क्योंकि फ़रा के डोनट्स मीर को और सब खाने वालों को बहुत पसंद आते थे, इसलिए मीर को यही नाम अच्छा लगा। फ़रा को कारोबार और अपनी ज़ात में तरक्की मिली तो 5 साल ज़ाया करने के बाद मीर ने जिब्राइल के साथ ही इंटर के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अपनी उम्र पर मीर को ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती थी, क्योंकि वो फ़राह का बेटा था, जदोजहद करने वाला। हाँ, मगर अब पढ़ाई इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी थी, जिसके लिए इसे आम इंसान से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। ये तभी था जब मीर को बॉक्सिंग में दिलचस्पी हुई थी और इसने अपनी शौक को भरपूर तरीके से सीखा था। वक्त दौड़ता रहा और हालात बेहतर हो गए। फ़रा के किरदार और ज़ात में पुख्तगी आ गई थी। मीर ने फ़रा की जमा पूंजी इस्तेमाल करते हुए जहाँ बेकरी को मार्केट में अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया था, वहीं घर की हालत भी सुधार ली थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद फ़रा ने जिब्राइल का घर और इसकी तमाम रकम इसके हवाले कर दी थी। इस रकम से जिब्राइल ने एक प्राइवेट स्कूल की फ्रेंचाइज फ़रा के नाम से खरीदी थी। बस बेकरी मीर देख लिया करता था और स्कूल को फ़रा और जिब्राइल। इस तरह साथ साथ फ़रा ज़ैनब की भी अच्छी तरबियत करती रही, ताकि जिन हालात से फ़रा को गुजरना पड़ा है, अगर कभी ज़ैनब को गुजरना पड़े तो वो बुलंद हौसलों से गुजरे। इनके बेहतरीन होते हालात देखकर ख़ानदान भर की लड़कियां अब इनके आगे पीछे घूमने लगी थी। मीर के ताया जान ने भी इनके तरफ कदम बढ़ा लिए थे। फ़रा ने मीर और जिब्राइल से मिलने को नहीं रोका था, अलबत्ता वो खुद दूर ही रहा करती थी। मीराल काफ़ी पी चुकी थी, मगर मीर के लिए शहद वाली काफ़ी पीना बहुत मुश्किल हो चुका था। हाँ, इसने मीराल का दिल नहीं तोड़ा था और खामोशी से सारी काफ़ी पी ली। मीर इससे अपना सारा माजी सुना चुका था, जितना इसे मालूम था। मीराल हक दाके इसे देखती रह गई। अगर मीराल ने कभी अपनी तकलीफ किसी के सामने जाहिर नहीं की थी, तो मीर भी इन्हें किसी के आगे पेश नहीं किया करता था। मुझे तुम पर रश्क आता है मीर। सुनहरी मगर ठंडी धूप मीराल की हैजल आंखों में पड़ी थी। क्यों मीर को अचंभा हुआ, इसलिए इसने मीराल को आंखें सुकेड़ कर पूछा, तुम और तुम्हारी मामा इतने सब सहने के बाद भी अपने रब की शुक्रगुजार कैसे हो? मीराल हैरतज़दा सी मीर से इस्तफसार करने लगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही चाहते हैं। मीर ने कंधे उचकाकर सादा से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पास नाना जान थे। मीराल ने भी इसी के अंदाज में कंधे उचका दिए। तुम्हारे पास भी तो मीर है, वो कह ना सका था, मगर सोच के रह गया। क्या सोच रहे हो मीर? मीराल ने जब काफ़ी देर इसकी आंखों को खुद पर मरकूज पाया तो खुद ही पूछ पड़ी, क्या तुम्हें अभी भी तवक्कल करने में मुश्किल आ रही है? मीर फ़रा बेगम पर आजमाई जाने वाली ट्रिक अब मीराल पर आजमाने लगा। अगर आप किसी के दिमाग में कुछ डालना चाहते हो तो ये काम तब करें जब वो बहुत ही हसास हुआ हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मामा की तरह सब्र नहीं दिखा सकती, मुझ में इतना सब्र नहीं है जितना इनमें है। मीराल ने बेबसी से कहा, जब कोई कहता है कि फ़लाँ में ज़्यादा सब्र है और मुझ में नहीं है, तो यकीनन वो झूठ कह रहा होता है। सब्र सब में एक सा होता है। कोई जदोजहद करके कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते वो दरअसल जदोजहद में नहीं करते। सब्र भी तवक्कल से ही से आता है, तभी आप शुक्र करने के काबिल हो सकते हैं। मीर कितनी आसान बात करता था, मीराल इसे देख कर ही रह गई। अगर मैं तवक्कल में हार गई तो अब फिर से इसे एक नई परेशानी ने आन घेरा था। तवक्कल ईमान का एक पहलू है। जब आप तवक्कल करेंगे तो अल्लाह ताला इसे आजमाते भी हैं। आप पास हो जाएं तो आपका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप गिर जाएं तो अल्लाह ताला आपको उठाकर दोबारा तवक्कल के इम्तहान से गुजरने के लिए तैयार करते हैं। ये सिलसिला रुकता नहीं है, ऐसे ही चलता है। फ़र्क ये है कि बार बार पास होने वाले के दर्जात बुलंद होते जाएंगे और गिर जाने वालों को आसरा देकर इन्हें फिर से इसी राह पर चलना सिखाया जाएगा। मीर उठा तो मीराल भी साथ ही उठकर चलने लगी। अगर मुझे अल्लाह ने गुमराहों में से चुन लिया तो मीराल ने अपना चेहरा मीर की तरफ मोड़ लिया था और दोनों कदम कदम चलने लगे। फैसला तुम्हारा है। मीर ने कंधे उचकाकर सारा बोझ मीराल पर डाल दिया। मेरा फैसला कैसे है ये, जबकि मैं ये बहुत
جگہ پڑھ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہے گمراہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت تو وہ بھی جانتی ہی تھی۔ پھر آگے نہیں پڑھا، اس بار میر نے بھی اپنا چہرہ میرال کی جانب موڑ لیا۔ کیا میرال رک گئی؟ میر کو بھی رکنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتے ہیں تو صرف انہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اب کے بعد میر کی آنکھوں میں دھوپ پڑنے لگی تو اس نے آنکھوں کو چھوٹا کر لیا۔ یہ سب آنکھیں میرال کو بہت پیاری لگی تھی۔ تو میں فرمانبرداری اور شکر گزاری کیسے کروں؟ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتے ہوئے میرال نے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر بار کی طرح میر کے پاس جواب موجود تھا۔ وہ کیسے؟ میرال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتی تھی مگر بہت زیادہ علم نہیں تھا۔ اسلمت لرب العالمین کہنے والے میر نے ان کا کہا جانے والا کلمہ دہرایا۔ کیا یہ بھی اس طرح کا کوئی میجک جیسے رات کو ہوا تھا؟ اب کہ میر پھر سے چلنے لگا۔ میرال نے بھی ہاتھ سینے پر باندھ کر چلنا شروع کر دیا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے اے تمام جہانوں کے رب، میں نے آپ کے سامنے سر جھکا لیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس ذکر نے میر کے چہرے کو روشن کر دیا۔ میرال یہ چمک صاف دیکھ سکتی تھی۔ یعنی میں نماز پڑھا کروں، اس نے سر جھکانے سے مراد سجدہ ہی لیا۔ وہ تو فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے، وہ جو بھی آزمائشیں ان کی طرف سے اتاری گئی، اسے ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر قبول کیا اور شکر کا دامن نہ چھوڑو، وہ بھی بنا کسی اعتراض کے۔ وہ دونوں گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ میر نے اس کی طرف والا دروازہ کھولا تو میرال گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر میر بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگر یہ کام نہ کیا تو تم میری طبیعت کو جانتے ہو نا۔ میرال کو ڈر تھا کہ وہ ہار ہی مان لے گی، اس لیے وہ پھر سے میر کی طرف دیکھنے لگی جو گیٹر میں چابی ڈال چکا رہا تھا۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کے سامنے سر جھکاتا ہے نا، صرف اسے ہی اللہ کے آگے سر جھکانا گراں گزرتا ہے، مگر جس کا سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس کا ایک ذرہ بھی کسی مخلوق کے آگے سر خم کرنے پر راضی ہو۔ میر کی بات میرال کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ کتنی آسانی سے میر نے اتنی مشکل بات سمجھا دی تھی۔ میرال دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل کے دھڑکنے میں روانی آ گئی اور لب کانپنے لگی۔ کیا ابراہیم نے کسی مخلوق کے آگے سر نہیں جھکایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اب میرال کو بھی اچھا لگنے لگا۔ نہیں، وہ آگ میں بھی اتار دیے گئے تھے، مگر انہوں نے مخلوق پر اللہ کو فوقیت دی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کا توکل ان کے درجات نہ بڑھاتا۔ میر نے مسکراتے ہوئے گاڑی نظامی مینشن کے سامنے روکی۔ تو کیا یہ ان کا آخری امتحان تھا؟ مگر میرال کو گاڑی سے اترنے کی ہوش ہی نہیں تھی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان سے اور امتحان لینا تھا۔ ان کا توکل آزمایا گیا تھا، اس لیے اس روز اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ میرال کے لیے یہ حقیقت بھی کھل گئی تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ نبی تھے۔ میرال نے اپنی طرف سے ایک آخری کوشش کی۔ اللہ نے صرف اگر انبیاء پر مہربانی دکھانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ انہیں کوئی اور مخلوق پیدا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ کن کن باتوں پر اللہ قادر ہے۔ اگر ہم بھی انبیاء کے نقش قدم پر چلیں تو ہمیں بھی اللہ کے ہاں سے ایسے ہی مدد آئے گی جیسے ان کے لیے آیا کرتی تھی۔ میر نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، مگر شرط توکل ہے، رائٹ؟ میرال سمجھ گئی۔ تمہارا عبایا مجھ سے کل کھو گیا تھا، میں تمہیں دوسرا میر کہنے ہی لگا تھا جب میرال نے بات کاٹی۔ ضرورت نہیں، میں اب جاب نہیں کر سکتی۔ میرال کندھے جھکا کر میر کا ٹریول مگ بھی پکڑتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ آج وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی مگر میر دیکھتا رہ گیا۔ ہیلو، میرال اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنی فائنل پیپر کی تیاری کر رہی تھی جب شام کو اچانک زینب کی ماما کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میرال نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگایا مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ہیلو میرال، مجھے لے جاؤ، زید نے مجھے اسٹوریج روم میں بند کر دیا ہے۔ زینب کی ٹوٹی پھوٹی روتی ہوئی آواز نے میرال کو ہلا کر رکھ دیا۔ واٹ؟ زینب کس نے؟ تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ایک لمحہ نہیں لگا میرال کو فیصلہ کرنے میں۔ اس نے فون کان سے لگائے ہی اندھا دھند پورچ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں بیکری کے اسٹوریج روم میں ہوں، باہر زید کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میر بھائی، زینب نے اپنی سسکیوں دبانے کی کوشش کی، بھائی فون نہیں اٹھا رہے، تم جلدی سے آ جاؤ میرال، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ میرال کے تو ارد گرد جیسے خود اندھیرا چھانے لگا۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آیا جس دن میرال کو اندھیرے میں بند کیا گیا تھا۔ تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گی زینب، فون بند مت کرنا، میں بس پہنچ رہی ہوں۔ گاڑی تک تیزی سے پہنچتے ہوئے میرال نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ اس وقت معمولی سی گرین سویٹر اور کھلے بیج ٹراؤزر میں ملبوس ہے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈرائی وے پر ہی گاڑی جان سے بھگا دی تھی مگر زینب فون بند کر چکی تھی، شاید اسے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ نہیں اللہ تعالیٰ، آپ اسے کچھ مت ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ وہ توکل کرنا چاہتی تھی، آنسو اس کے گال سے کب لڑکنے لگے تھے اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس سب سے میرال اس رات گزری تھی زینب بھی گزرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زینب کس خوف سے گزر رہی ہوگی۔ اس احساس نے میرال کو گاڑی اور تیز بھگانے پر اکسایا۔ 15 منٹ میں وہ بیکری کے باہر پہنچ چکی تھی۔ گاڑی پارک کیے بنا ہی وہ تیزی سے اندر کی جانب لپکی تھی جہاں پر غیر معمولی قسم کا اندھیرا ہو رکھا تھا۔
میرال نے شیشے کا دروازہ زور سے دھکیلا جو کھل چکا تھا۔ بیکری میں مکمل اندھیرا تھا مگر میرال کسی کی سرگوشیاں سن سکتی تھی جو اس کے آنے سے رک گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور یہاں وہاں کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی مگر وہ پلٹی نہیں۔ اے کون ہے وہاں؟ لائٹ جب وہاں موجود دو نفوس پر پڑی تو ان میں سے ایک نے کرخت آواز میں پوچھا۔ میرال کا حلق خشک ہوا۔ اسٹوریج روم کہاں ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ خود کیسے ڈھونڈے، اس لیے تیز لہجے میں کہتی وہ ان کے قریب آ کر چلائی۔ ان میں سے ایک کو وہ پہچان چکی تھی، یہ وہی کل رات والا لڑکا تھا جو وہاں پڑھ رہا تھا، زید۔ بیکری ٹائم آف ہو چکا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ زید چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اس اندھیرے میں میرال کو شاید پہچان نہیں پایا تھا۔ میں پوچھتی ہوں اسٹوریج روم دکھاؤ مجھے، اس بار میرال زور سے چلاتی خود ہی روم ڈھونڈنے لگی جب ان میں سے دوسرے شخص اس کے راستے میں آیا جس نے اپنی ٹرٹل نیک سویٹر پر مفلر اور ٹوپی چڑھا رکھی تھی اور منہ میں غالباً کچھ چبا رہا تھا۔ بی بی ایک بار اثر نہیں ہوا۔ میرال کی لائٹ زید کے کڑے تیوروں پر پڑی تو اسے زید اور اس شخص سے اور بھی خوف آیا۔ شاید اس نے اکیلے آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی مگر اچانک اس کے ذہن میں جھماکو ہوا۔ موبائل جیب میں ڈالتی وہ الٹے قدم دوڑی۔ پولیس ہیلپ! بیکری کا دروازہ کھولے۔ وہ حلق کے بل چلا کر ان دو پولیس والوں کو متوجہ کروا چکی تھی جنہوں نے اس نے بیکری میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتے میرال کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کسی نے اسے پیچھے کی جانب کھینچا۔ میرال بول نہ پائی مگر شدید جہد کے بعد اس نے اپنا آپ چھڑوا لیا تھا۔ ذلیل انسان! میرال نے پلٹ کر اس شخص کو زوردار تھپڑ دے مارا اور واپس دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازے میں پہلے سے ہی زید کھڑا تھا۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان تھے! میرال کی سانسیں اور دھڑکنیں تیز ہوئی گویا ابھی دل پھٹ کر باہر آ جائے گا اور آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ تمہیں میرے میر نے اپنے پاس سے جاب دی اور تم؟ وہ الٹے قدم چلتی اس شخص کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور جب ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تو اس نے اسٹول کا سہارا لینے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ بڑھایا اور لوہے کے اسٹول کو تھام لیا۔ تم گھٹیا شخص! نمک حرام نکلے! آخری الفاظ زور سے لب بھینتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے دائیں طرف سے جھک کر اسٹول اٹھایا اور برق رفتاری سے گھومتی ہوئی بائیں طرف موجود شخص کو پوری قوت سے دے مارا جو زور سے کرا تو وہ زمین پر جا گرا۔ میرال کے لیے چونکہ یہ سب بہت غیر معمولی تھا اس لیے ایسا کرنے کے بعد اس کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زید آگے بڑھتا اس نے اسٹول زور سے زید کی طرف پھینکا اور اسے بھی زمین بوس کرتے ہوئے وہ باہر کے دروازے کی طرف لپکی جہاں سے پہلے ہی دو پولیس والے نمودار ہو چکے تھے۔ انسپکٹر صاحب، ان دونوں نے ایک 11 سالہ بچی کو اغوا کر رکھا ہے۔ میرال نے ہانپتے ہوئے تیزی سے بتانا شروع کیا جیسے اس کی سانسیں ابھی پرواز کر جائیں گی۔ نعیم، لائٹس جلاؤ! شاید سینئر انسپکٹر نے حکم جاری کیا تھا۔ بتیاں جلی تو اوندھے منہ گرے ہوئے دونوں نفوس اب اپنے زخمی چہروں کے ساتھ اٹھ چکے تھے اور چہروں کی ہمائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر خود آگے بڑھتے میرال ان دونوں کی جانب دیکھے بنا وہاں موجود واحد دروازے کی طرف لپکی۔ وہ دروازہ فرمنٹیشن روم میں کھلا تھا۔ میرال نے یہاں وہاں نظریں گھمائیں مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس روم کے 3 دروازے تھے، ایک جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی، باقی 2 میں سے کوئی ایک شاید اسٹوریج روم کا تھا۔ میرال دائیں طرف والے دروازے کی طرف پہلے بڑھی جہاں پر چٹکنی چڑھائی گئی تھی۔ میرال نے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا مگر اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ زینب! اس نے اپنی کانپتی آواز کے ساتھ جلدی جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ جلا کر یہاں وہاں ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہاں زینب بے سود پڑی تھی۔ میرال کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ میرال تیز سے زینب کی طرف لپکی اور اسے زور سے ہلانا شروع کیا۔ زینب اٹھو، دیکھو میں آ گئی ہوں۔ انسپکٹر صاحب نے روم کی لائٹ ڈھونڈ کر جلا دی اور زینب کسمسائی آنکھیں ہلکی ہلکی لرزنے لگیں۔ میرال کی جانوں میں جان آئی، وہ زندہ تھی، زینب زندہ تھی۔ زینب! میرال نے روتے ہوئے آنکھوں کو زور سے جھپک کر منظر صاف کرنا چاہا۔ میرال! زینب نے آنکھوں کو زور سے میچ کر کھولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک ہو زینب؟ میرال کی جان تو جیسے حلق میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ایسی چیزیں جو آپ کو حلق میں اٹک جائے وہ آپ کی سانسوں کو بند کرنے میں دیر نہیں لگاتی، تم نے اتنی دیر لگا دی۔ میرال کو کچھ کھٹکا تھا، شاید زینب کا رویہ۔ زینب بے ہوشی سے اٹھی نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو کر اٹھی ہو۔ 6 آؤٹ آف 10 یہ میر کی آواز تھی۔ 6 آؤٹ آف 10 یہ میر کی آواز تھی۔ میرال پلٹی تو شاکڈ رہ گئی۔ میر آف وائٹ باڈی فٹڈ سویٹر کے ساتھ بلیک جینز پہنے اور بال دائیں طرف ماتھے پر گرائے، ہاتھ میں ایک قلم پکڑے پوسٹ اٹ نوٹس پر کچھ لکھتا قدم بڑھاتا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میرال چند پل سمجھ ہی نہ پائی کہ آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ 2 مارکس تمہاری عقل کی کمی کے کٹ گئے، میر سنجیدگی سے لکھتا ہوا میرال کو ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو بتاتا ہے۔ میرال بھی یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ 2 مارکس تمہاری جلد بازی کے گئے۔ میر منہ بسورتا لکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر اب میرال کو دیکھنے لگا، پھر اس کے کھلے منہ کو یکسر نظر انداز کرتا دوبارہ لکھنے لگا۔ 2 مارکس تمہارے بہت جلد اعتبار کر لینے پر کاٹے گئے۔ اب میر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ میرال کو سمجھ آ گیا اس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے اور اس میں زینب بھی شامل تھی۔ اس کی دوست بھی اس کے جذبات سے کھیلنے میں شامل تھے، لیکن 2 نمبر تمہارے پرفیکٹ ٹائمنگ کے ہیں۔ اس دفعہ میر نے مسکراتے ہوئے کچھ لکھا۔ وہ دھوکہ دے کر کیسے مسکرا سکتا تھا؟ میرال کی آنکھ سے موتی ٹوٹا
اور 2 نمبر تمہاری اس جرأت اور بہادری کے ہیں جو تم اپنے لیے کبھی استعمال نہیں کر پائی۔ اب میر نے اپنی نظریں اٹھا کر افسوس سے میرال کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے گرتے آنسو دیکھتے ہوئے فوراً نظریں جھکا لی۔ نہیں، یہ صحیح وقت نہیں تھا، اور 2 بونس مارکس آپ کو اس شاندار پرفارمنس کے دیے جاتے ہیں جو بہت ہی غیر متوقع تھی۔ اس بات پر میر نے خوب لطف اٹھایا، مگر اس پرفارمنس سے زینب بے خبر تھی، اس لیے آئی برو اچکا کر میرال کے پوچھ سے میر کو دیکھنے لگی۔ میر قدم بڑھاتا ہوا آیا اور ایک پوسٹ اٹ نوٹ الگ کرتا میرال کے ماتھے سے چپکا کر واپس پلٹ گیا، جسے میرال نے اپنے ہاتھوں سے نوچ کر اتارا۔ تھینکس انسپکٹر صاحب۔ میر نے مڑ کر مسکراتے ہوئے انسپکٹر صاحب سے مصافحہ کیا اور انہیں روانہ کر دیا۔ تو کیا انسپکٹر بھی اس دھوکے میں؟ I can't believe۔ دونوں اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں؟ میرال بے یقینی سی آنکھوں سے آنسو ٹپکاتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ You know what میر، تمہیں دوستوں سمجھ کر شاید میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میرال، تمہیں جو نظر آئے ہیں چیزیں ویسی نہیں ہیں۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو پوچھتی میرال موبائل زمین سے اٹھاتی باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی جب زینب نے جاتی ہوئی میرال کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو زینب، میں نے جو دیکھ لیا وہ سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ میرال پلٹے بنا ہاتھ چھڑوا کر تیز روی سے وہاں سے نکلی، مگر بیکری کے ریٹیل ایریا میں رک کر ٹھٹکی۔ وہاں جبرائیل کھڑا چہرے پر آئس پیک رکھے زید کو ہدایات دیتا روانہ کر رہا تھا۔ اس نے سٹول جبرائیل کے چہرے پر مارا تھا، جہاں وہ شاکڈ تھی وہیں اسے خوشی بھی ہوئی تھی۔ ویل ڈن میرال، خود کو داد دیتی وہ تیزی سے بیکری سے باہر نکل گئی تھی۔ جبرائیل اسے تن فن کرتے باہر جاتا حق تک دیکھتا رہ گیا، شاید پلان غلط جانب چلا گیا تھا۔ یہ بھی سنا ہے آج کل خوبصورت لڑکوں کی ہوائیں خراب ہو رہی ہیں۔ آج صبح میر جب میرال کو گھر چھوڑ کر واپس لوٹا تو کچن میں جبرائیل کے ساتھ زینب پہلے سے موجود اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ فرح بیگم اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے تو خوبصورت لڑکا ہی خراب لگ رہا ہے، جبرائیل نے کنکھیوں سے فریج کی طرف بڑھتے میر کو دیکھتے ہوئے قدرے بلند آواز میں کہا۔ وہ بالبطوری چکر لگا گئی ہوگی، ہے نا؟ میر نے اشل کا ذکر کیا، جسے میر نے اپنا اور میرال کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ زینب کا منہ حیرت کے مارے کھلا ہی رہ گیا۔ تم دونوں میری بات سنو۔ میر بھی ان کے ساتھ میز کے آگے کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور ایک گھونٹ بھر کے بوتل میز پر رکھ دی، جسے فوراً جبرائیل نے اچک لیا۔ میرال کو ہماری ہیلپ چاہیے۔ صرف اتنا کہہ کر وہ ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا جو بالکل خاموش ہو کر اب میر کو دیکھنے لگے۔ وہ بس ایک سراب میں جی رہی ہیں۔ قصہ مختصر، اپنے سگے باپ سے الگ وہ گھریلو زیادتی کا شکار ہے۔ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ میں اسے حقیقت سے آشنا کروانا چاہتا ہوں۔ اسے سخت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ زینب اور جبرائیل کے لیے یہ بات بہت حیران کر دینے والی تھی، اس لیے وہ جی بھر کر شاکڈ ہوئے۔ اس کے باوجود کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، کیا وہ میری مدد لے گی؟ جبرائیل نے اپنی پریشانی کے تاثرات چھپاتے ہوئے میر کے سامنے ایک نیا مسئلہ رکھا۔ آف کورس، ہماری کسی کی مدد کرنا اس بات پر منحصر نہیں کہ کوئی ہمیں پسند کرتا ہے یا نہیں، اور خیر اب وہ تمہیں ناپسند بھی نہیں کرتی۔ اس بار میر کے بولنے سے پہلے ہی زینب بول پڑی تھی۔ میں جتنا کر سکا میں ضرور کروں گا۔ ماما نے بھی تو اسٹینڈ لیا تھا اپنے لیے، میرال بھی لے سکتی ہیں۔ ماما میں کانفیڈنس نہیں تھا، میرال میں ہے۔ جبرائیل نے کندھے اچکا کر میر کو جواب دیا۔ اب میر کی نظر زینب کی طرف گئی تھی جو ابھی تک جبرائیل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نکمے سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن کہہ رہا ہے تو خیر میں بھی تیار ہوں، زینب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ تبھی فرح بیگم کچن میں داخل ہوئی تھی۔ تیار کیسے ہو؟ بال تو بنائے نہیں، اسکارف بھی تمہارے کمرے میں ہے۔ زینی، کتنی دیر لگا رہی ہو؟ ناشتہ کر رہی ہو یا پائے بنا رہی ہو؟ فرح بیگم کو وقت پر پہنچنے کی عادت تھی، مگر صبح صبح ہی زینی کی تازہ عزت افزائی ہوتے دیکھ جبرائیل کو بہت خوشی ہوئی تھی، جو اس کے چہرے ہی سے جھلک رہی تھی۔ منحوس کہیں کا! زور سے جبرائیل کو دھکا دیتی زینب کمرے کی طرف لپکی تھی، مگر پیچھے میر اور جبرائیل کے بلند کہکے بآسانی سن سکتی تھی۔ ہیلو بڈی! اس سے پہلے کہ میرال گاڑی میں بیٹھتی، زینب پہلے ہی دروازہ کھول کر گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور فرح کے موبائل میں ایسے مصروف تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کڑے تیوروں سے زینب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دیکھتی میرال نے پوچھا۔ اب تم یہاں سے نکلتے ہی خودکشی کرنے چل پڑو گی؟ ظاہر ہے زندگی میں ہر طرف سے دھوکے مل رہے ہیں تو ایسا کرنا فطری ہے۔ زینب نے موبائل بند کر کے اب نظریں میرال کی طرف گھمائی۔ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تم اس میں بھی ضرور بے وقوفی دکھا دو گی، اس لیے میں تمہیں گائیڈ کر دوں گی۔ چلو، سب سے پہلے کسی اچھی فارمیسی کے سامنے گاڑی روکنا، میں تب تک تمہارے لیے ڈپریشن سے بھرے گانے ڈھونڈتی ہوں۔ وہ پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ زینب تم جاؤ، فار گاڈ سیک! میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ میرال نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارے۔ یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، ویٹ کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔